میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خودکش حملہ آور تھا. دوسری میں نے آپ کو بات کی اس خودکش حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. اس کی ہم نے سی سی ٹی وی کی پوری جو امیج ہے خیبر روڈ سے پولیس لائن کی ملک سعد خان شہید پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے پھر موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جانا اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا. اور یہ میری کوتاہی ہے, میرے بچوں کی کوتاہی نہیں ہے. میرے سپاہی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کوتاہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کوتاہی ہے وہ میری کوتاہی ہے. میں اپنے سی سی پی او کی کوتاہی بھی نہیں سمجھتا ہوں, میری کوتاہی ہے. میرے بچوں کو جو میرے سپاہی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپاہیوں سے, نہیں کر سکے وہ چیک. پولیس کی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک. 12:37 پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے, اندر آتا ہے, ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے. ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا, کل پوچھا, اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے. اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا. تو اس نے پشتو میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کم زئی کی دے. اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں, وہ پوچھ رہے جماعت کم زئی کے دے, مطلب مسجد کس طرف ہے. یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے. اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے. ریکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی, اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا, ریکی کر کے دی, طریقہ کار سمجھایا گیا. تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے, لون رینجر نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. لیکن سازش کا آپ سائٹ پہ کریں, ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے. یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے یہ یہی بات ہے, اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے, خود کچھ بمبار ہے. پیلٹس بال بیئرنگز ہمارے پاس ہیں اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور بہت تیز کام کر رہے ہیں. ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں. ایک کے بجائے 10 ٹیمیں ہم لگاتے ہیں. جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں ہم 10 لوگوں کو ادر پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے. آخری بات, اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں, کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ایک ہے اسی کے حوالے سے, اس میں بھی میں نے جانا ہے. تو میں اپنی آخری بات کروں گا, اپنی بات ختم کروں گا. اس کے بعد پھر میں 2-4 سوال آپ سے لے لوں گا. پھر مہربانی کریں, کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے اور شاید سوال آپ کے کلیئر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے. کون تھا, کہاں سے آیا, کیوں ہوا, سیکیورٹی لیبس کیوں ہوا. میں نے بتایا سیکیورٹی لیبس ہوا ہے. میرے سپاہی جو کھڑے تھے, میرے جوان کھڑے تھے, میرے بچے کھڑے تھے, انہوں نے نہیں چیک کیا, اپنی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے. ایک منٹ میں آخری بات کر لوں, پھر اس کے بعد آخری بات. 2 دن سے خاص طور سے کل زیادہ ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا. ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے, ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے. اور جنازوں کی تدفین میں ہم ابھی مصروف تھے. ہم فاتح خوانی کر رہے تھے, ہم سویم کا اور باقی کر رہے تھے, انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی, ملبے کو ہم کلیئر کر رہے تھے, ہمارے پاس 500 کام تھے. ایک نیا طوفان شروع ہو گیا. میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے, جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ نہیں ہے, جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے. میرے بچوں کو گمراہ کیا. میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے. آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو لوگ کر رہے ہیں یہ میرے لیے ایک آپ نے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلب پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں, کبھی پریس کلب مردان پہ جاتا ہوں, کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں, کبھی میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں. میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں, جن کو میں نے ٹرین کیا ہے, جن کو میں نے ویپن دیا ہے, جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں, جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں, وہ اب اپنے اگر حقوق کا احتجاج اور تحفظ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر میں
کیا کہتے ہیں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں.